بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احادیث کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اپنی زبان کو غلطیوں سے بچانا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ زبان کی غلطیوں کو شمار کیا اور اس سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ ان زبان کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے غیبت اور بہتان۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث میں ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے زیادہ سنگین ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زنا کرنے والا اگر اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ پاک اسے معاف کر دے تو وہ چھوٹ سکتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جب تک جس کی غیبت کی ہو وہ معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے کسی بھائی کی کوئی برائی کسی دوسرے کے سامنے بیان کر دے جس سے وہ ناراض ہو جائے تو وہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے پاس موجود ہے اور ہم حقیقت بیان کر رہے ہو تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر تم اس پہ جھوٹ باندھ رہے ہو تو وہ تو بہتان ہے، وہ غیبت نہیں ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کا نقصان بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ جب معراج کے موقع پر جب آپ نے جنت جہنم دیکھی تو جہنم میں بعض لوگوں کو دیکھا، لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، کہ اللہ رب العزت نے انہیں لوہے کے ناخن دیے، وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو سے چھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑا سخت انجام دیکھ کر پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، دنیا کے اندر یہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اتنا سخت عذاب ان کو ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا ہؤلاء الذین لحوم الناس یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو اتنا سخت عذاب یہاں دیا جا رہا ہے۔ تو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ جہنم کا عذاب بھی بتایا ہے تاکہ ہم سب غیبت سے بچیں، غیبت کی سنگینی کو سمجھیں، اس گناہ کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو غیبت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔